نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں، مکے پینڈے خشکی والے جدوں دل دریا وحدت وچ وڑیا ہوں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، تمام معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، حاضرین، ناظرین، سامعین، بالخصوص میرے تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرس پاک کی محفل میں گفتگو کرنے کے لیے نہ دل چاہ رہا ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ علم ہے، نہ بصیرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی، ہماری ملت کی جو صورتحال ہے، اب اس پہ بات کرنا یا اس کی صورتحال کو واضح کرنا وہ نہ لفظوں کی بات ہے، نہ زبان کی بات ہے، نہ دماغ کی بات ہے۔ ایک طرف مصیبتیں در مصیبتیں، اور ایک طرف کمال بے حسی، ایک طرف نظر جاتی ہے تو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ
ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ اس قدرتی آفت سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف طیارے گرتے ہیں تو ان میں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ جاں بحق ہوتے ہیں، اور ایک طرف پوری دنیا کے اندر پستی ہوئی مسلم آبادی ہے۔ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، کوسوو کے اندر، اور پچھلی 1.5 صدی میں انسانیت سوز سلوک ہوا مسلم امہ کے ساتھ۔ اور 1.5 کروڑ مسلمانوں کو پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی سزا دی گئی اور انہیں لقمہ اجل بنایا گیا۔ یہ تمام کیفیت دیکھ کر جو انسان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں اگر انسان امید کا، یقین کا اور منزل تک پہنچ جانے کے عہد اور عزم کا دامن اگر ہاتھ سے چھوڑ دے تو شاید اگلے لمحے کی زندگی بھی انسان کو گوارا نہیں ہوتی کہ میں کیوں زندہ ہوں۔ چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں۔ یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جانشین سلطان الفاقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آپ ہمارے درمیان اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں، حضور مرشد کریم کے چہرے انور کی زیارت بھی کریں اور آپ کے اس فیض سے آپ مستفید بھی ہوں۔ اس تمام صورتحال میں، اس تمام درد اور کرب کی کیفیت میں دو طبقے بڑے واضح ہیں۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں۔ تمام 57 اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف پستی ہوئی، مصیبت میں ہلاک ہوتی ہوئی اکثریت مسلم آبادی ہے، اور دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہمارے حکمران ہیں جنہیں نہ ملک کی کوئی فکر ہے، نہ ملت کی کوئی فکر ہے، اور کئی اسلامی ممالک میں
مغرب کا جمہوری تماشا ہو رہا ہے، جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کیا نہیں دیکھا ہے تم نے مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، کہیں بادشاہتے ہیں جن بادشاہوں کے ورثوں میں وہ حکومتیں آئیں اور وہ اس لیے بادشاہ بن گئے کیونکہ وہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مدرسی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک عالم جب اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس کی علمی بصیرت چاہے اس کی اولاد کے پاس ہے یا نہیں، مگر وہ عالم ہوتی ہے کیونکہ وہ اس عالم کی اولاد ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے خانقاہی نظام کے اندر۔ ایک شخص پیر ہے، کیوں پیر ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ پیر تھا۔ اس کی ذاتی جد و جہد، اس کا ذاتی روحانی کردار، اس کی اپنی طلب الہیہ، اس کا اپنا طلب کا اور سلوک کا وہ راستہ جو وہ ایک طالب مولا کی حیثیت سے اپنے مرشد کی نگرانی میں رہ کے طے کرتا ہے، وہ اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن چونکہ پدرم سلطان بود وہ بھی سلطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تمام صورتحال کہ جمود اور تعطل، بے یقینی اور نا امیدی ہمارے سروں پہ سوار ہے، اور 1.5 کروڑ مسلمانوں کے اس دنیا میں اجتماعی قتل ہونے کے باوجود ہمارے مذہبی پیشواؤں کے جو رویے ہیں وہ اگر ایک دوسرے کے خون چوسنے میں مزید شدت ان میں نہیں آئی، اگر تو ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم میں 15 لاکھ یہودی قتل ہوئے، جس کی تعداد انہوں نے جعلی اخباری رپورٹوں سے، جھوٹی کیمپین اور جھوٹے پراپوگنڈے سے 60 لاکھ تک پہنچائی، اور آج تک پوری دنیا میں اپنے ہولو کاسٹ کا رونا رو کے اقوام عالم کو وہ تہس نہس کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ انتقام دوسری جنگ عظیم کا اس دنیا سے چکائیں۔ اور جنہوں نے ان کا قتل عام کیا تھا، آج وہ ان کے محبوبان آغوش ہیں، وہ ان کی جولیوں میں بیٹھے ہیں، وہ ان کی گودوں میں بیٹھے ہیں، جرمنی والے، اور پس کون رہے ہیں فلسطین والے، پس کون رہے ہیں عرب والے، اور پس کون رہے ہیں کشمیر، عراق اور افغانستان والے۔ ایران سے کیوں خطرہ ہے کہ وہ ان کے یہودی تعصب سے بغاوت کر کے وہ ان کے اس یہودی تعصب کو دبانے کی خاطر ایٹم بم کو نہ استعمال کر دے۔ پاکستان سے کیوں خطرہ ہے کہ یہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، اور اگر یہودیت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کے نزدیک وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔
اور اس لیے وہ جنگ عظیم میں اپنے ہونے والے قتل کا، وہ جنگ عظیم دوئم میں اپنے ہونے والے 15 لاکھ قتل اور اس ہولوکاسٹ کا وہ حساب ہم سے چکانا چاہتے ہیں جو اس قتل عام میں شریکی نہیں تھے۔ اور یہ 15 لاکھ کا قتل آپ دیکھیں اس قوم کو کہاں پہ لے گیا کہ آج دنیا کے تمام بڑے بڑے بینک، آج دنیا کی تمام بڑی بڑی معاشی طاقتیں، آج دنیا کے تمام امیر ترین معاشی ادارے، ان کے اوپر ان یہودیوں کا قبضہ ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی صفوں کے اندر اس وقت اتحاد اور اتفاق قائم ہو چکا ہے، کہ ان کی صفوں میں اتحاد 15 لاکھ لاشیں دیکھ کے ہو۔ کیا ہماری نظر میں 1.5 کروڑ لاشوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ مسلمانوں نے اپنے قبرستانوں میں دفنائی، اس کے باوجود آج بھی یہ کیفیت اور یہ صورتحال ہے کہ ہمارا ایک مخصوص اور نام نہاد مذہبی طبقہ وہ اس امت کو مزید اندھیروں میں دھکیلنا چاہتا ہے، اور دنیا میں ہونے والی اس جنگ میں مسلمانوں کو آپس میں مزید لڑا کر استعماریوں کے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام فرقوں کے تمام مسالک کے علماء یہ بات اپنے پلو سے باندھ لیں کہ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کے مابین یہ جنگ جاری رہی، مسلمانوں کے مابین یہ قتل و غارت گری جاری رہی، تو اس کی ذمہ داری امریکہ، اسرائیل اور بھارت پہ نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری ہمارے مذہبی طبقے کے اوپر ہوگی۔ کیوں اس نفرت کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ کیوں اس نفرت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی سنت کو اپنائے بغیر ہمارے ایمان مکمل نہیں ہو سکتے، بھائی جب ممبروں پہ، جب محرابوں میں بیٹھ کے اس عوام کو یہ درس دیتے ہو تو ذرا اپنے بھی ضمیر میں جھانکو کہ آپ نے خود سنت پہ کتنا عمل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد، 13 سال مکے میں رسول پاک کا دور ہے، اور وہ کون سا دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی وضاحت فرما رہے تھے اپنے ان مشاق کے اوپر، ان مومنوں اور مسلمانوں کے اوپر، اور ان کے عقائد کو واضح کر رہے تھے۔ دنیا کے اندر جو کفر کا راج تھا، جو شرک کا راج تھا، جو بدعت اور خرافات کا راج تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان عقائد کفریہ کے ساتھ، ان عقائد شرکیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کر رہے ہیں۔ اور کس طریقے کا وہ جہاد ہے، کس طریقے کا رسول اللہ کا وہ نظام ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کے، آپ اپنے مقام خلق عظیم پہ جلوہ فرما ہو کے، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، آپ ایمان کے ساتھ، آپ روحانیت کے ساتھ ان کے عقائد کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اور اس 13 سالہ مکی دور کے اندر کیا کسی صحابی نے، کیا کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا؟ کسی کو پتھر تک مارنے کی اجازت نہیں تھی،
تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، تیر چلانے کا دور کی بات ہے، کسی پہ ڈھیلا پھینکنے کی، کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور رسول اللہ نے پھر جنگ کب کی؟ جنگ تب کی جب رسول پاک مکہ سے ہجرت فرما کے یثرب تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جب آپ پہنچتے ہیں، وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، وہاں پہ اسلامی نظام کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے اور اس نظام کے اوپر جب آنچ آنے لگتی ہے تو پھر رسول اللہ اپنے جانثاروں کو حکم کرتے ہیں کہ اب ہم نے نظام کا دفاع کرنا ہے، اب اپنی تلواریں نیام سے نکالو اور بدر کے اندر میدان سجے گا حق و باطل کا۔ 10-13 سال تک جب تک عقائد کی بات تھی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیا، آپ نے کسی پہ تلوار نہیں اٹھانے دی۔ تلوار کب اٹھی؟ جب عقائد سے نکل کے نظام کی بات آئی۔ اور آج ہمارا مذہبی طبقہ کس بات پہ لڑ رہا ہے؟ نظام کے اوپر یا عقائد کے اوپر؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، شاید کسی کو میری بات سے تکلیف ہو، مگر دور حاضر کی یہ ستم ظریفی اور یہ اندوہناکی مجھے اس بغاوت پہ مجبور کرتی ہے کہ اس بات کو کیا جائے کہ کیا یہ بات علم اور دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کے اعتراضات کے جواب اور ایک دوسرے کی باتوں کو دلائل کے ساتھ تسلیم کرنے یا رد کرنے کی متقاضی ہے، یا یہ بات تلوار اور بندوق اٹھانے کی متقاضی ہے؟ کیسے اس میں جنگ کی جائے؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، اس پہ کیسے بات ہونی چاہیے؟ بندوق کے ساتھ یا قلم کے ساتھ؟ ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، بندوق سے بات ہونی چاہیے یا قلم سے بات ہونی چاہیے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا قلم کا مسئلہ ہے؟ نبی نور ہے یا بشر ہے؟ یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا قلم کا مسئلہ ہے؟ مزار پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا قلم کا مسئلہ ہے؟ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا قلم کا مسئلہ ہے؟ ہم اپنا تجزیہ تو کریں، ہم کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ عقیدے کی بات جہاں پہ بھی آئی رسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی، جب بھی تلوار اٹھی نظام کی خاطر اٹھی۔ اور ہم کس جنگ میں جا رہے ہیں؟ اور اس وقت میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ آج ہمارے علماء کو، آج ہمارے مذہبی طبقے کو، آج ہمارے مذہبی اسکالرز کو نفرت کو اور نفاق کو فروغ نہیں دینا، آج ہمیں اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ 150 لاکھ لاشیں ہماری اس زمین پہ بکھری پڑی ہیں، 15 لاکھ سے زائد ہماری ماؤں اور بہنوں کی آبروئیں اور ان کی عصمتیں، وہ ہمیں مزید پھوٹنے کا نہیں، وہ ہمیں اکٹھا ہونے کا درس دے رہی ہیں۔ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں صرف ابن مسلم ہونے کی سزا دی گئی، جنہیں صرف ابن مسلم ہونے کی سزا دی گئی، جنہیں صرف ابن مسلم ہونے کی سزا دی گئی، جو معصوم تھے، جو بے گناہ تھے، ان بچوں کے لاشیں وہ آپ سے صرف یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ تفریق اور یہ فرقے مزید بڑھیں۔ خدا کا قرآن یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حکم ہے، امر ہے قرآن کا، امر ہے وَاعْتَصِمُوا، امر ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، امر ہے۔
نہیں پڑھنا تم نے فرقے میں، پکڑ دو اللہ کی رسی کو۔ اب اس امر سے غفلت کرو گے تو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے اس بات کا، جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہوا، کیا اس وقت شیعہ تھے؟ کیا اس وقت بریلوی تھے؟ کیا اس وقت دیوبندی تھے؟ کیا اس وقت اہل حدیث تھے؟ کیا اس وقت غیر مقلد تھے؟ کیا اس وقت وہابی تھے؟ اگر تب تھے تو آج اس کا جواز بنتا ہے، اگر تب نہیں تھے تو آج اس کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ بات سن لیں، بات سن لیں، بات سن لیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں حل نہ کیا گیا تو ہم اور پیچھے جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اسلامی پیغام، اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، الحمدللہ عالم کفر نے پوری کوشش کی اس کو دبانے کی، عالم کفر نے اپنے پورے پنجے اس کے اوپر گاڑ دیے، مگر یہ آج مشرق سے زیادہ مغرب کے اندر اسلام کی ترویج ہو رہی ہے۔ ان کے اپنے لوگ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آج بھی اگر مغرب میں کوئی سب سے مقبول ترین مذہب ہے عوام کے اندر تو وہ اسلام ہے، اور آج بھی اگر لوگ سب سے زیادہ مائل ہو رہے ہیں تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ مغرب کا مشاہدہ یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ اور مگر اس کے ساتھ ساتھ آج دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ کسی دوسری تہذیب کے اندر جا رہے ہیں، جب آپ کسی دوسری ثقافت کے اندر جا رہے ہیں، جب آپ کسی نئے تمدن کے اندر جا رہے ہیں، وہاں کی روایات الگ ہوں گی، وہاں کی رسومات الگ ہوں گی، وہاں کے تمدنی طریقہ کار اور ہوں گے، وہاں کی تہذیبی روش اور ہوگی، ان کا کلچر آپ سے مختلف ہوگا، ان کی ثقافت آپ سے مختلف ہوگی۔ ان کو اپنے مذہب کے اندر اکاموڈیٹ آپ کیا آج سے 500 سال پہلے طے کی ہوئی فقہ کے اندر کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ جو اجتہاد کی روح تھی، ہم نے کہا جی نہیں، اب اجتہاد ختم، اب اجتہاد کی ضرورت نہیں، اور اب اجتہاد ہو نہیں سکتا۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا معاشرے کا تغیر رک گیا ہے، اگر آپ کے معاشرے کا تغیر رک گیا ہے تو پھر فقہ کا تغیر بھی رک جانا چاہیے۔ لیکن اگر معاشرے کا تغیر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ نظام کا تغیر بھی قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق وہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ اس کے تغیر کو روک لیں گے تو پھر وہاں پہ معاشرے کے اندر اور شریعت کے اندر، معاشرے کے اندر اور فقہ کے اندر ایک تصادم پیدا ہو جائے گا۔ اس تصادم کے نتیجے میں جو فرد ہے وہ شریعت سے دور ہوگا، وہ فقہ سے دور ہوگا، وہ احکام اسلامی سے دور ہوگا، اور جب فرد اور مذہب کے مابین تصادم پیدا ہو جائے گا، آپ نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ اس لیے یہ ضروری امر ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں آپ سے، خدا را اس منطق کو سمجھیں، یا تو آپ معاشرے کا تغیر روک لیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ اجتہاد کی روح کو مفقود ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ معاشرے کا تغیر نہیں روک سکتے، اگر 21ویں صدی کا معاشرہ تیزی سے بدل رہا ہے، اور تیزی سے بدل رہا ہے، اب اور تیزی سے بدل رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تمدنی روایات تبدیل ہوتی ہیں، جب یہ رسومات تبدیل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے احکامات کے اندر جدت لانی ہے تاکہ وہ کسی بھی فرد کو اپنے دائرے سے باہر نہ جانے دے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، گزشتہ دنوں میں ایک اخباری رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 1970 میں پاکستان میں طلاق کی شرح 13% تھی۔ کتنی تھی؟ 13%، جو اب بڑھ کے 33% ہو گئی ہے۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، وہ کہ بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ہے، مگر یہ براہ راست ہمارے استحکام سے متعلقہ ہے۔ 1970 میں طلاق کی شرح 13% ہے،
اگر 100 لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو 100 میں 13 کو طلاق ہوتی تھی. 1970 کی یہ رپورٹ ہے. اور آج اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 100 میں سے 33 کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور اب آپ اس کا رد عمل دیکھیں کہ یہ ایک انتقام کو جنم دیتا ہے. یہ عمل جتنے بھی حلال احکامات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے ناپسند طلاق کو کیا. حلال ہے مگر سب سے ناپسندیدہ درجے پہ حلال ہے. اور ایک معاشرہ ہے، ایک بستی ہے، وہاں پہ اگر 100 شادیاں ہوئیں جن میں 13 گھر ایک دوسرے سے ناراض ہوئے اور ٹوٹ گئے، اب ظاہر ہے کہ وہ بستی میں جب قحط آئے گا اور وہ ایک دوسرے میں جب اخوت کے ناطے، برداشت کے ناطے، ہمدردی اور بھائی چارے کے ناطے جب وہ غلہ یا دیگر چیزیں تقسیم کریں گے تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت ان کی وہ رگے انتقام نہیں بھڑکے گی؟ لوگ بھوک مریں گے صرف فیملی یونٹ ٹوٹنے کی وجہ سے. اسی طرح آپ فوج کی مثال لے لیں. فوج میں ہے، جہاد پہ اسلامی فوج نکلتی ہے اور صفیں بنتی ہیں. ان صفوں کے اندر اگر 100 آدمی ہیں، ان 100 میں سے 13 لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں. کمانڈر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کر سکتا ہے کہ ایک کو وہاں کھڑا کر دے، ایک کو یہاں، ایک کو وہاں، 10 بندے چھوڑ کے پھر وہاں. اور اگر 33 لوگ ہیں تو پھر صف بندی میں کمانڈر کے لیے زیادہ مشکل ہے یا 13 لوگوں کو منقسم کرنے میں زیادہ مشکل ہے؟ اور 13% بھی زیادہ ہے، 13% بھی زیادہ ہے. یہ 0 پہ ہونا چاہیے، یہ 0 پہ ہونا چاہیے. 13% بھی زیادہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اگر اس کی شرح بڑھ رہی ہے اور یہ آج 33% ہے، اگر ہم نے اس پہ نہ سوچا، اگر ہم نے اس پہ تدبر نہ کیا، اگر ہم نے اس پہ غور نہ کیا تو یہ تعداد خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، مگر جو زمانی حالات بتا رہے ہیں، جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شرح اور بڑھے گی. اگر 70 سے آج تک ان 40 سالوں میں اگر یہ 20% تک یہ شرح بڑھ گئی ہے تو اگلے 40 سالوں میں یہ شرح کہاں پہ ہوگی؟ اگلے 40 سالوں میں یہ شرح مزید بڑھ کے 53% ہو جائے گی. آپ کا آدھے سے زیادہ معاشرہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ آپس میں نفرت اور انتقام اور تعصب کا شکار ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے باقی رہنا محال ہو جائے گا. یہ روزانہ کے جھگڑے آپ کیسے افورڈ کریں گے؟ اب ایک صف میں اگر 2 ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاندانی جھگڑا ہے اور وہ بھی تعصب اور انتقام کی حد تک بڑا ہوا مسئلہ ہے، تو کافر مارے گا نہیں مارے گا، وہ اس دوسرے کو مار دے گا. یہ اجتہاد کی روح کے مفقود ہونے کی وجہ سے، اجتہاد کا تغیر اور اس کا تحرک بند ہونے کی وجہ سے آج ہم ان معاملات کو فیس کر رہے ہیں اور ان معاملات کو ہم اپنے اس زوال کی وجہ سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے یہ عمل انتہائی ضروری تھا کہ ہم جو اجتہاد کا عمل ہے اس عمل کو نہیں رکنا چاہیے تھا اور اس عمل کو جاری رہنا چاہیے تھا. اسی طرح یہ وہ معاملات ہیں جن کے ساتھ معاشرے کے اندر اخوت کا گراف اوپر جاتا ہے، اخوت کا گراف نیچے آتا ہے. میں پھر اسی مثال کو دہراتا ہوں کہ اگر اس کی شرح 13% ہے تو معاشرے میں اخوت کا گراف کدھر ہوگا، بھائی چارے کا گراف کدھر ہوگا؟ اگر اس کی شرح وہ 13% سے بڑھ کے آج 33% ہو گئی ہے تو اس کا گراف وہ پھر کہاں پہ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جب انتقام یا تعصب کا گراف پڑے گا تو اخوت کا گراف جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا آئے گا، اور جب وہ کم ہوگا تو پھر آپ کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. پھر آپ کو ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بڑی آسانی ہوگی، پھر آپ کو ایک دوسرے کو واجب القتل کہنے میں بڑی آسانی ہوگی.
پھر مسلمان کو مسلمان کا خون کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہماری وہ کمزوریاں اور یہ ہماری وہ نادانیاں ہیں جن پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور ہم آج تک کسی چیز پہ غور کر رہے ہیں، ہم آج تک کسی چیز کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی کس طرح کافر کہہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی وہ کس طرح منافق کہہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی وہ کس طرح دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ چیز آپ کو گزارش کروں کہ جو کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، جو کسی کو کافر کہنا ہے، یہ صرف مجتہد کی قوت ہے، یہ کسی مفتی کی قوت نہیں ہے، یہ مجتہد کی قوت ہے کہ وہ کس کو کافر قرار دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کی روح مفقود ہو گئی ہے، اجتہاد کی روح غیر متحرک ہو گئی ہے، تو یاد رکھ لیں جو مجتہد نہیں ہے وہ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ جو کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، در حقیقت وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ مجتہد ہے، اور یہ وہ اجتہاد ہی وہ طاقت ہے جو کسی بھی اسلامی اسکالر کے اندر، جو کسی بھی اسلامی مبلغ کے اندر، جو کسی بھی اسلامی حاکم کے اندر وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حاکم یمن بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے ہیں تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، میں وہ فیصلہ قرآن کی روشنی سے کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر قرآن سے تمہیں وہ فیصلہ نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت سے دیکھوں گا، پھر میں اپنے نبی کی سنت سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ اور رسول اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر تم اس کو بھی وہاں سے نہ پا سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اجتہد بالرائے، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ اور یہ دور نہیں، 11ویں صدی ہجری تک، 11ویں صدی ہجری تک اجتہاد جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور امام شامی رحمت اللہ علیہ جنہیں خاتم المجتہدین کا لقب دیا گیا، وہ 11ویں صدی ہجری کے اندر گزرتے ہیں، اور ان کے بعد جب جہاد کی روح مفقود ہوئی، اور یہ وہی زمانہ ہے جب سے آپ دیکھ لیں کہ 11ویں صدی ہجری کے بعد سے ہمارے کتب خانے، ہمارے عسکری خانے اور ہماری اس دنیا کی علم اور بصیرت جو ہے وہ مشرق سے اٹھی اور وہ مغرب میں جا کے پناہ گزین ہو گئی۔ اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ضمیر مغرب ہے تاج رانا، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ وہاں ہر آن، وہاں ہر گھڑی، وہاں ہر لمحہ علم کی نئی سے نئی دریافت ہو رہی ہے، علم کی نئی سے نئی اظہار ہو رہا ہے، علم کے نئے سے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، علم کی نئی سے نئی راہیں کھل رہی ہیں، نئے سے نئے نظریات آ رہے ہیں، نئے سے نیا ارتقا ہو رہا ہے علم کا۔ اور یہاں پہ انہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے جو ابن سینا نے کہہ دیا، جو رازی نے کہہ دیا، جو فارابی نے کہہ دیا، جو ابن بطوطہ نے کہہ دیا، جو جس نے کہہ دیا۔ آج ہم انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی تخلیق علمی اعتبار سے نہیں ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ علمی اعتبار سے جب ہم نے تخلیق کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہمارے اوپر پھر ان کا ورلڈ آرڈر مسلط ہو گیا جو یہ اہلیت رکھتے تھے کہ وہ علم کو ایک نئی راہ کے اوپر لا سکیں اور جو علم کے نئے نظریات دریافت کر سکیں۔ اور ہم نے جب اس تخلیق کو چھوڑ دیا تو ہمارے ہاتھ سے وہ ورلڈ آرڈر نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تازہ تخلیق اور اجتہاد یہ وہ روح ہے اسلام کی جو اسے کسی معاشرے کے اندر، جو اسے کسی تمدن کے اندر، جو اسے کسی تہذیب کے اندر وہ مار نہیں کھانے دیتی۔